اللہ رب العالمین نے اسی طرح اشارہ فرمایا هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، وہی وہ ذات ہے جس نے تم تمام لوگوں کے لیے زمین کو نرم بنا دیا، هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، تو میں زمین کو جس نے نرم تمام انسانوں کے لیے تمام مخلوقات کے لیے بنایا، فامشوا فی مناکبها، فرمایا اس کی زمین میں چلو، اس کی ہمواریوں میں چلو، زمین کے راستے میں چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، پروردگار عالم کی دی ہوئی روزیوں میں سے کھاؤ۔ تو میں پھر ایک وقت آئے گا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی پروردگار عالم کی طرف لوٹنا ہوگا، اسی کی طرف تمام لوگوں کو جانا ہوگا۔ زمین بنائی پروردگار عالم نے، اس پر پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیے، زمین ہل نہ سکے۔ پھر تمام انسان ہم اور آپ اس زمین پر بلڈنگیں بنایا کرتے، عمارتوں کو تعمیر کرتے، بڑے بڑے محلات قائم کر دیتے، بڑی بڑی فیکٹریاں قائم کرتے۔ فرمایا فامشوا فی مناکبہا، اس کی زمین کے راستوں میں چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، پروردگار عالم کی دی ہوئی روزیوں میں سے کھاؤ۔ لیکن زمین پہ آنے کی بعد اپنے آخرت کو، اپنے نتیجے کو، اپنے اس گھر کو، اپنے اس انجام کو نہ بھلا بیٹھو۔ فرمایا ایک دن پھر آئے گا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، پھر اس کی طرف تمام لوگوں کو لوٹ کر کے جانا ہوگا۔ زمین میں پروردگار عالم نے تمام چیزوں کو، جو چیزیں انسانوں کے لیے حلال چیز بنائی، تو میں ایسی زمین پر حرام چیزیں بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کی۔ وجہ کیا بنی؟ تمام چیزیں کیوں پیدا کی؟ فرمایا کہ انسانوں کی آزمائش کے لیے۔ اسی صورت میں سورۃ الملک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میری آزمائش ہو جائے، میں آزما لوں تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ اسی مختصر سی زندگی میں، مختصر سی اوقات میں، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اللہ والو، ایمان والو، اپنے اس انجام کی تیاری کرنی ہے، اس دن کی تیاری کرنی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ المعارج کے اندر، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس لیے تمام فرشتے بھی، روح الامین بھی پروردگار عالم کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ دل میں نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دن میں کان مقدارہ 50,000 سنہ، جو دن ایک دن دو دن کے برابر نہیں، ایک دو مہینے کی برابر نہیں، سال دو سال کی برابر نہیں، 10-20 سال 50 سال کی برابر نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ایک دن ایسا بنے گا 50,000 سال کا ایک دن آئے گا۔
جہاں جہاں بھی زمین میں انسان بسنے والا ہے ہر ایک کی حاضری ضروری ہوگی. فرمایا یومئذ تعرضون، وہ دن ایسا ہوگا، ایسی گھڑی آئے گی تعرضون، تم تمام لوگوں کی پیشی ہوگی، سب کی حاضری آئے گی. یہ حاضری کیوں بنے گی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا او میرے بندے، او میری بندیوں، دنیا میں آنے کی بات جو میں نے تجھے زندگی دی، ایک ایک پل کا حساب میں اسی دن لینے والا ہوں. لا تخفى منکم خافیہ، یہ تیری دل میں خیال نہ ہو، یہ گمان نہ ہو کہ میں چھپ کر رہ جاؤں گا. جب سے دنیا بنی آخرت تک قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، اتنی بھیڑ ہوا کرے گی، اتنا ازدحام ہوگا، اتنے لوگ ہوں گے، میں میدان محشر میں جانے سے رک جاؤں گا، میری بارے میں پتہ نہ چلے گا. اللہ رب العالمین فرمایا لا تخفى منکم خافیہ، تم میں سے کوئی آدمی اپنے اعمال کو نہ چھپا سکے گا، اپنے آپ کو بھی نہ چھپا سکے گا، ہر ایک کو میدان محشر میں ضرور بھی ضرور جانا پڑے گا. ایسے نہیں، دوڑ کر نہیں، ایسی ایک پل میں نہیں، ایسا نہیں. اللہ رب العالمین فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس زمین پہ بندی بسا کر رہا ہے، جس پہ کھیتیاں کرتا ہے، جس زمین پہ بندہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین فرمائی یہ زمین نہ ہوگی. یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی. والسماوات، آسمان بھی تبدیل کر دیے جائیں گے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، وہ قید ڈالنے والے گنہگاروں پر، سزائیں دینے والے پروردگار عالم کے سامنے تمام کی تمام لوگ کھڑے ہوں گے. لیکن اس سے پہلے ایک گھڑی آئے گی، پہلے بار سور پھونکا جائے گا، لوگ سارے ختم ہو جائیں گے، پوری زمین ہموار ہو جائے گی، درخت و شجر حجر تمام چیزیں ختم ہو کر زمین کی برابر ہو جائے گی. جب دوسرے بار سور میں پھونک ماری جائے گی، تمام لوگ اٹھ کر میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے. میدان محشر جہاں پر سارے لوگ، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، بچے جوان بوڑھے سارے لوگ ہوں گے. اور اس دن کوئی آدمی اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے جاہو منصب کی وجہ سے، اپنی حیثیت کی وجہ سے، اپنے اقتدار کی وجہ سے، امیری کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے کوئی آدمی بچ نہ پائے گا. اس دن آدمی کی اعمال کام آئیں گے، عمل دیکھا جائے گا، کسی کی کوئی حیثیت کام نہ آئے گی. کیا مجال ہے کہ کوئی آدمی اس دن، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی اپنی زبان سے پکار رہے ہوں گے ربی سلم ربی سلم، الہی مجھے سلامتی عطا کر. اللہم نفسی نفسی نفسی، الہی میرا کوئی پرسان حال نہیں. اور اس دن لوگ آئیں گے. پردہ آپریٹر سے نویدن ہے کہ آپ مہیلا پنڈال میں جو اس سائڈ میں پردہ لگا ہوا گھیرا والا پردہ، اس پردہ کو اٹھا دیجیے.
पर्दा ऑपरेटर दिक्कत हो रहा है महिलाओं को, इसलिए आप उस दिक्कत के पेश नज़र पर्दा को उठा लीजिए, हटा लीजिए। लोग जो ये ज़मीन या आसमान तब्दील कर देने के बाद लोग जब उठ करके मैदान महशर की तरफ जा रहे होंगे, मैं कुछ मुख्तसर सा नक्शा उसके बतलाऊं। आपसे गुजारिश है, बगौर आप समाअत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पैगंबर जनाबी मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐलान फरमाया, नहशुरुहुम यौमल क़ियामती। आप लोग इंतशार ना मचाए, बैठिए इत्मीनान से। बच्चे सब हैं जो शोर कर रहे हैं, उसकी वजह से मजलिस को आप इधर उधर मुंतशिर होने ना दें। ये उठने वाली आदत बहुत गलत है। तमाम लोगों को क़यामत के दिन हम उठाएंगे, गुनहगारों को उठाएंगे। जब गुनहगारों की बारी आएगी तो मैं सुम्मं व बुकमं व उम्याना, या अंधे करके उठाए जाएंगे, गूंगे उठेंगे, बहरे बना के उठाए जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह वालों जरा गौर करो, युहशरुन नासु यौमल क़ियामती सना सलासत अकनाफ। ये बहुत मजलिस के आदाब के खिलाफ है कि आप हजरात उठ के हरगिज न जा रहे। बच्चे लोगों का मामला है, कुछ हंगामा कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन आपका उठ के जाना यहाँ से बेहद गलत है, ये शरीयत के खिलाफ है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हजरात बैठे हैं हरगिज उठ के अभी ना जाए। ये बच्चों का काम है, शोर शराबा कर रहा है, आप इस मजलिस को ख़राब न करें, मुंतज़म रहने दें इसको और मुनज़्ज़म तरीक़े से बैठें। थोड़े से शोर शराबा में अगर आप इधर उधर दौड़ने लगेंगे तो फिर मजलिस का ये इंतज़ाम ही सारा बेकार हो जाएगा। हम और आप जिस काम के लिए आए हैं, कम से कम इस बात पर हम और आप तवज्जो दे देंगे तो एक भी बंदा नहीं उठेगा। अगर बगौर हम और आप समाअत करने लगे, सुनने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युहशरुन नास यौमल क़ियामती सलासत अस्नाफ। क़यामत के दिन तमाम लोगों को सारी ज़मीन से 3 जमात में मैदान महशर की तरफ जमा किए जाएंगे। सिल्फुल मुशात, एक जमात वो बनेगी जो पैदल मैदान महशर की तरफ रवा दवा होंगी, जा रही होंगी। दूसरी बात में आयत है, राग़िबीन व राग़िबीन। इस जमात के दिल में ख़ौफ भी तारी आएगा, कहीं मेरा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी बदअमालियों को न देख ले, मेरे गुनाहों को न देख ले, मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे न दे दे। और एक तरफ से लालच भी आएगी, उम्मीद भी आएगी, वराग़िबीन, उम्मीद ही आएगी मेरा परवरदिगार आलम अरहमुर राहिमीन है, वो माफ़ करने वाला है। पहली जमात जो जाएगी उसके दिल में 2 ख्याल आएगा। एक ख्याल ही आएगा राग़िबीन, वो जमात के लोग सोचेंगे मैंने जो भी अमाल किए परवरदिगार आलम के सामने, जिसका वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे फरमाया, आज वो दिन आ गए जिस दिल की आज हमें उसका बदला मिलेगा।
آج اس کی جزا ملے گی. آج وہ دن آ گئے جب میں نے اس دن کی امید رکھ کر اعمال کیے تھے. وراہبین، لیکن انسان ہونے کی ناطے جو بھی گناہ ہو گئے ہوں گے بندہ یاد بھی کرے گا، الہی فلاں دل فلاں وقت میں نے گناہ کیے، یا اللہ آج میری خیر نہیں. اللہ رب العالمین اگر اس گناہ کے بارے میں پوچھ لیے پھر میں بچ نہ پاؤں گا، پھر میں تو ڈوب جاؤں گا، میں تو برباد ہو جاؤں گا، ڈر بھی دل میں آئے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جماعت وہ جماعت بنے گی کہ نیکوکاروں کی جماعت ہوگی، ان کی نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے. وَصِنْفَ الرُّكْبَانِ، دوسری جماعت وہ آئے گی کہ جو کہ سواری پہ چلے گی. 2 آدمی ہوں گے سواری ایک ملے گی، 4 آدمی ہوں گے اونٹ ایک ملے گا، 8 آدمی ہوں گے اونٹ ایک ملے گا، 10 آدمی ہوں گے اونٹ ایک ملے گا. باری باری سارے لوگ اپنے سواری پہ سوار ہو کر میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے. باری باری ہر ایک میدان میں محشر کی طرف سواری پہ سوار ہو کر جائیں گے. اللہ والو جو ذکر حدیث کے اندر آتا ہے وہ یہ آتا ہے اونٹ کا ذکر آتا ہے، سواریوں میں سے اونٹ کا ذکر آتا ہے. آج ہمارے بنگلے پڑے، دنیا کے اندر بہترین سی بہترین سواریاں پڑی، برانڈڈ سی برانڈڈ کپڑے پڑے، ساری چیزیں پڑی رہ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اور لوگو اللہ والو اس دن اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے جبکہ اس دن کا کفر کرو گے، انکار کرو گے. جو دن کی آئے گا بچوں کو بھی بوڑھا بنا کر چھوڑے گا. اس دن کی سختی بڑی ہوگی، اس دن کی کڑائی بڑی ہوگی، سورج کو بھی قریب کر دیا جائے گا. 2-3 صنفوں میں سے 3 جماعت میں سے میں نے 2 جماعت بیان کی ہے. ایک جماعت وہ ہوگی جو پیدل میدان محشر کی طرف نیک لوگوں کی جماعت جاری ہوگی. دوسری وہ جماعت ہوگی جس کی نیکیاں اور شاید گناہ بھی برابر ہوں گے، یہ سواریوں پہ باری باری جائیں گے. تیسری وہ جماعت آئے گی بدماشوں کی جماعت وَصِنْفٌ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ. فرمایا تیسری جماعت وہ بنے گی جس نے اتنا گناہ کیا، قیامت کا خیال نہ کیا، انجام کا خیال نہ کیا، برائی پہ برائی کرتے چلے گئے، دنیا میں گناہ پہ گناہ کرتے چلے گئے. یہ بدماشوں کی جماعت جائے گی. فرمایا کہ یہ سارے لوگ چہرے کے بل اور چل کر کے میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے. صحابہ کرام نے سوال فرما دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العالمین نے کسی کو ہاتھ کے بل چلائے مجھے پتہ لگتا ہے، مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے، پیروں کے بل چلنا سمجھ میں آ جاتا ہے، جانوروں کو پیٹ کے بل چلاتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے، جانور رینگ کر چلتے سمجھ میں آ جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں اللہ تبارک و تعالی کسی کو چہرے کے بل منہ کے بل چلا کر اتنے دور کا سفر کیسے کرائے گا؟ رضاکار حضرات مسجد ادب و احترام جو لوگ بھیڑ سے واپس ہو رہے ہیں ان لوگوں کو بیٹھائیں، سمجھا بجھا کر کے بیٹھانے کی کوشش کریں، پنڈال میں لوگ نہیں. جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی امشاہم علی ارجلہم قادرا علی ان یمشیہم علی وجوہہم. اے اللہ والو اور میرے صحابہ کرام اور میرے نبوت کے پروانوں یاد رکھو جو رب کریم اس بات پر قادر ہے کہ وہ پیر کے بل چلائے، وہ ٹانگوں کے بل چلائے، ہاتھ کے بل چلائے، پیٹ کے بل چلائے، وہی ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ چہرے کے بل گنہگاروں کو چلا چلا کر میدان محشر کی طرف لے جائے.
دعا یہ کرے پروردگار عالم سے اللہ تعالی ہم سب کو اس جماعت سے بچا لے، اس گروہ سے جو گنہگار کی جماعت ہوگی۔ فرمان کا عالم ہی آئے گا میدان محشر میں، سارے لوگ جب کھڑے ہوں گے پریشانی آئے گی، ثم نخفق أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ دوسرے بار سور میں جب پھونک ماری جائے گی سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، انتظار کریں گے۔ اب پروردگار عالم اپنا عرش نیچے لائے گا، اپنی کرسی نیچے لائے گا، اب پھر میدان میں سر قائم ہوگا، پھر سوال و جواب کا وقت آئے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے صحابہ کرام اس وقت کیا تیرا حال ہوگا، کیا تیری کیفیت بنے گی؟ لا یاتی کا خبر من السماء، یہ سارے لوگ میدان محشر میں انتظار کریں گے کہ اب تو ہمارا حساب و کتاب کا وقت شروع ہو جائے گا، لیکن آسمان سے کوئی بھی خبر نہ آئے گی، کوئی بتلانے والا نہ آئے گا کہ حساب و کتاب کب لیا جائے گا۔ کیا ازدحام کا حال ہوگا؟ مرد بھی، عورتیں بھی، امیر و غریب، وزیر و بادشاہ، گدا، سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور کسی کے بھی جسم پر کپڑے کا، کپڑا تو دور کی بات، کپڑے کا ایک دھاگا تک بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا اس دن کی تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل۔ آج کئی کروڑ میل کی دوری پر ہی سورج قائم ہے، گرمی اتنی آتی مئی جون کا گرمی برداشت نہیں، اس کی تپش برداشت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی دن یہ سورج 1 میل سے بھی زیادہ قریب کر دیا جائے گا، انسانوں سے نہایت قریب ہو جائے گا، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے، اور اسی وقت جس آدمی نے کمال کیے جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حوض کوثر بھی لگا ہوگا۔ امتی محمد اور نیک لوگ جائیں گے، حوض کوثر وہ پانی ہے کہ اگر قیامت کی صبح بھی اگر آدمی کو نصیب ہو جائے ایک گھونٹ پی لے اللہ والو، پھر قیامت میں حساب و کتاب ہونے کی بات تک جب تک کہ بندہ جنت یا جہنم میں نہ چلا جائے بندی کو پیاس نہ لگے گی، پریشانی نہ آئے گی۔ لوگ آئیں گے حوض کوثر کی طرف جا رہے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں پہچانوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ جب میرے قریب آنے لگیں گے لوگوں کو میرے بائیں طرف دور ہٹا رہے ہوں گے، فرشتے کہہ رہے ہوں گے جا تیری جگہ ادھر نہیں، آ جاؤ حوض کوثر کا پانی تجھے نہیں ملے گا۔ یہ چھوٹا سا بچہ گود میں لیے ہوا ہے، کس کا بچہ ہے، رو رہا ہے، کیمرہ میں اگر دیکھ رہے ہوں گے تو لے جائیے۔ এই ছোট ছেলেটা দেখেন আপনারা মা বোনেরা কার ছেলে এটা নিয়ে যান। কেমন আপনারা মা বোন যে আপনাকে ছেলে পেলে ছুটি দিচ্ছে কাঁদছে আর আপনি কুণ্ঠে বসে বসে মাস্তি করছেন নাকি তার জন্য। प्रोजेक्ट बंद हो गया है, ऑपरेटर से गुजारिश है कि इसको दिखाएं। तो आप देखेंगे लोग जाएंगे उस वक़्त पानी पीने के लिए हौज़ कौसर से,
جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا انا اعطیناکل کوثر، میں نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں حوض کوثر پہ کھڑا اپنی امتیوں کا انتظار کروں گا کہ میری امتی کے لوگ آئیں اور حوض کوثر سے پانی پیے۔ کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے دور ہٹا دیں گے کہ یہ لوگ آپ کی امتیوں میں سے نہیں۔ میں کہوں گا ہؤلائی اصحابی، یہ تو میرے لوگ ہیں، میری امتی کے لوگ ہیں، میرے ماننے والے ہیں۔ پھر آواز آئے گی لا ادری ما تدری ما احدث بعدک، اے میرے پیغمبر آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دنیا میں اپنے اپنے مطابق اپنے اپنے دین میں چلے اور آپ کے دین میں آپ کے کہے ہوئے کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاری، بلکہ یہ اپنے اپنے مطابق چلتے رہ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو پھر یہ لوگ حوض کوثر کی پانی پینے سے محروم کر دیے جائیں گے۔ پریشانی کی حال میں پھر میں بھی اس وقت کہوں گا فسوقن لمن غیر بعدی، میری آنے کی بعد جس نے میری تمام دستوروں کو تبدیل کر دیے، بدل ڈالے، منمانی زندگی کی بسر کی، ایسے لوگوں کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہٹاؤ، دور بھگاؤ۔ آج اگر ہم نے اور آپ نے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر نہ کی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حوض کوثر سے ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور اس دن لوگ جب پریشان ہوں گے، اپنے والدین سے اپنے ماں باپ سے بھاگ رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کو دیکھیں گے عرش الہی کی سائے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے، اس کا اکرام ہوتا ہے، اس کا ادب کیا جاتا ہے، اس کی عزت کی جا رہی ہے۔ بخاری شریف مسلم شریف کی روایت میں، دونوں کی روایت میں بالالفاظ اور بالمعنی بیان ہوئے، دونوں میں بیان کیا کہ کل قیامت میں بندے جب سارے لوگ پریشان ہوں گے تو وہ لوگ جو دنیا میں آنے کے بعد اپنے جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق اور قرآن کریم کے مطابق زندگی کے ہر لمحے گزارے، ایسے لوگ میدان محشر میں جب تپش آئے گی، پریشانی آئے گی، اس وقت یہ عرش کے سائے میں آرام فرما رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے مہمان نوازی کی جائے گی۔ اور وہ حدیث جس کے اندر 7 لوگوں کا ذکر ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ بعبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه
7 لوگوں کا ذکر فرمایا، بالتفصیل نہیں بالجملہ میں بیان کر دوں کہ ایک وہ لوگ، ان لوگوں کی جماعت آئے گی، ایک آدمی کا ذکر نہیں بلکہ اس صفت میں جتنے لوگ آئیں گے تمام کی تمام لوگ اس میں مراد آ جاتا ہے کہ وہ لوگ الامام العادل، انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے، اور وہ آدمی دوسرے نمبر پر جو آدمی نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، تیسرے نمبر پہ وہ آدمی جس آدمی کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے، مسجد میں آنا جانا کرتا ہے، چوتھے نمبر کی وہ آدمی جو لوگ صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے، ایک دوسرے کی زیارت کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے، اور پانچویں نمبر پہ وہ آدمی جس کو کسی حسین و جمیل عورت نے گناہ کی دعوت دی، وہ کہنے لگے انی اخاف اللہ، اللہ کی خوف نے گناہ سے اسے روک لیا۔ چھٹے نمبر پہ وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیے، دائیں ہاتھ سے دیے بائیں کو پتہ نہ لگا، چھپا کر دیے۔ ساتویں نمبر پہ وہ آدمی آ جاتا ہے، اپنے گھر کی کوٹری میں اللہ کو یاد کرتا ہے، ففعادت عینا، روتا ہے الہی میں نے فلاں گناہ کیے، میں نے فلاں غلطی کی، یا اللہ آج تک تو نے مجھے اس غلطی کی وجہ سے نہ پکڑا، میری اس گناہ کی وجہ سے سزا نہ دی، میرے گناہ کے لیے قدغن نہ لگایا، یا اللہ تو نے آج تک میرے اوپر انعام کرتے رہ گئے۔ اللہ والو اپنی زندگی کو غنیمت جانو، جو زندگی بچی ہے، اور جوانوں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اور بزرگوں اللہ کی عبادت میں لگاؤ، ماؤں بہنوں اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کرو، اس لیے کہ ایک دن وہ آئے گا، لوگ قبر میں لٹا کر واپس آ جائیں گے، اعمال ہی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی اپنے لوگ کام نہیں آئیں گے، اعمال ہی کام آئے گا، جنت کے اندر لے جانے میں، جنت کی محلات اور درجات کی بلند کرانے میں اعمال کام آئے گا۔ کوئی بھی آدمی ذات منصب کام نہ آئیں گے، خاندان کام نہ آئے گا، اس لیے تمام لوگوں کو آج ہی ہوش کے ناخن لے کر یہ سوچنا چاہے پروردگار عالم نے جو زندگی ہمیں اور آپ کو عطا کی، اس زندگی کو غنیمت جان کر، آج تفصیل کا وقت نہیں، کسی وقت پھر آنا ہوگا انشاءاللہ، اس پر بیان ایک تفصیلی آئے گا۔ آج ہم نے آپ نے دیکھے علماء کرام کی ایک فہرست جمی ہے، لیکن اللہ والو میری ایک نصیحت، اگر آپ اس کو جان لیں گے کہ جو بھی اللہ کا اللہ والا ہوتا ہے، جس وقت بھی جہاں بھی ہو، مجمع میں ہو، تنہائی میں ہو، کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، دکان میں ہو، امیری میں ہو، غریبی میں ہو، ہر حال میں ہو، اللہ کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے، وہی بندہ کل قیامت میں سرخرو ہوگا، وہی آدمی کامیاب کہلائے گا۔ اس لیے تمام چیزیں جو دنیا کے اندر اللہ نے مہلت دی اور فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو مختصر زندگی ملی، آمار امتی ما بین 60 الی 70، فرمایا میری امت کے لوگوں کو 60 سے 70 سالہ کی زندگی ملی۔ جو آدمی 60 سال کی عمر میں پہنچ جائے اور کسی اگلے دن کا انتظار نہ کرے، جو آدمی جوان بھی ہو، کسی کو یہ معلوم نہیں موت کب آ جائے گی، کب آدمی کو کفن پہنا دیا جائے گا، کب اسی کپڑے چھین لیے جائیں گے، کب اسی محلہ، کب اسے یہ محلہ چھین لے کر ایک گڑے میں جا کر لٹا دیا جائے گا، یہ دولت کام نہ آئے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو آج ہی سوچنا چاہیے کہ اللہ والا بنو، جیسے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب بیعت کیے، ایک وقت کی بھی نماز نہ چھوڑی، دین میں آئے، ہر معاملات کو دین اور شریعت کے اعتبار سے دیکھے، ایک ہی قدم سوچ کر اٹھائے۔ اس لیے مسلمان نام بھی اس چیز کا ہے، مسلمان اس ذات کا نام ہوا کرتا ہے کہ اپنا ایک ایک قدم اللہ کے لیے اٹھاتا ہے، اپنی زندگی کو سوچ کے اٹھاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو سرخرو بناؤ، قیامت کے لیے کامیابی والی زندگی بناؤ، دنیا میں ایسی رہو کہ دنیا کے اندر تمام چیزیں سے اگر تمام چیزیں خفا ہو جاتی ہے،
रूठ जाती है अल्लाह के लिए, तो कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम फरमाएगा आइनल मुतहाब्बूनल यौमा वदिल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमा ला ज़िल्लुहु इल्ला ज़िल्ली। आज के दिन कहाँ है मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले? आज के दिन कहाँ है मुझे मेरी वजह से, मेरी मोहब्बत की वजह से एक दूसरे के लिए खर्च करने वाले, अपनी दौलत को लुटाने वाले, अपनी दौलत को मेरी राह में देने वाले, गरीबों में, मदरसों में, मस्जिदों में, यतीमों में, गरीबों में खर्च करने वाले लोग, आज मैं उसको अपने अर्शी के साए में जगह दूंगा। आज ये मेरा मेहमान बनेगा, मैं इसका मेजबान बनूंगा। इसलिए अल्लाह वालों, अपने माल से भी, अपनी जान से भी, जिस्म से भी, अपनी ज़बान से भी अल्लाह को राज़ी कर लो। इसलिए कि वक़्त फिर कभी नहीं आएगा जब आदमी की मौत का वक़्त आ जाता है, आदमी कहता है लौला खरतनी इला अजलिन करीब, इलाही हमें कुछ ही देर के लिए मोहलत क्यों ना दे दी। फिर बंदा ये नहीं कहेगा या अल्लाह नमाज पढ़ लेता, या अल्लाह मैं हज कर लेता, या अल्लाह बिल्डिंग बना लेता, बल्कि बंदा एक ही आवाज़, एक ही हजरत दिल के अंदर आती है फ़सद्दक़ा व कुम मिनस सालिहीन। बंदा कहेगा इलाही जो भी दौलत मेरे पास है मैं उसको खर्च कर दूं, इतनी मोहलत मुझे दे दे। इसलिए आज मैं और आपको सेहत में मिली, जवानी मिली, जिंदगी मिली, दौलत मिली, अल्लाह के खुशनसीब बंदे हो, क़यामत के लिए भी नेक अमाल करो ताकि कल क़यामत में भी अल्लाह हमसे आपसे राज़ी हो जाए। आखिर में परवरदिगार आलम से दुआ है इलाल आलमीन जितने भी लोग आए तमाम लोगों की हाज़री कबूल फरमा। इलाल आलमीन जितने लोग मदरसे के लिए ताउन दे रहे सबकी ताउन कबूल फरमा, सबका खर्च कबूल फरमा। या अल्लाह यहाँ की इंतज़ामिया ने, मदरसा इस्लाहिया की इंतज़ामिया ने, यहाँ की कमेटी ने, परवरदिगार आलम हकीम टोला की नौजवानों ने, बुजुर्गों ने इतने बेहतरीन इंतज़ाम के साथ ये प्रोग्राम रचाया। या अल्लाह सबके खराजात कबूल फरमा। या अल्लाह इस मदरसे को दीन दोनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। इलाके के लोगों को परवरदिगार आलम हर तरह की बला से बचा। या अल्लाह दुनिया में जितने भी मुसलमान परेशान हाल है सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला कुफर का मुँह काला फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन में मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मर्दों औरतों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दुनिया के अंदर इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों को यकताई और मुत्तहिद होकर इत्तिहाद कायम करके रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।